بیت رضوان سیرت النبی جلد اول صفحہ 271 کا دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 273۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی علامہ سید شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 273۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط صلح یہ تھیں: مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ لائیں، اور وہ بھی نیام میں، اور نیام بھی جلبان یعنی تھیلا میں وغیرہ میں۔ نمبر 4، مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں، اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہ جانا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ نمبر 5، کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 6، قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ میں شریک ہو جائیں۔ یہ شرطیں بظاہر مسلمانوں کے سخت خلاف تھیں۔ اتفاق یہ کہ عین اس وقت جب کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، سہیل کے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ جو اسلام لا چکے تھے، اور مکہ میں کافروں نے ان کو قید کر رکھا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے، کسی طرح بھاگ کر پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آئے اور سب کے سامنے گر پڑے۔ سہیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، اس ابو جندل کو شرائط صلح کے مطابق مجھ کو واپس دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی معاہدہ قلم بند نہیں ہو چکا۔ سہیل نے کہا، تو ہم کو صلح بھی منظور نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو یہیں رہنے دو۔ سہیل نے نام منظور کیا۔ آپ نے چند دفعہ اصرار کیا لیکن سہیل کسی طرح راضی نہ ہوا، مجبوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا پڑا۔ ابو جندل کو کافروں نے اس طرح مارا تھا کہ ان کے جسم پر نشان تھے۔ مجمع کے سامنے تمام زخم دکھائے اور کہا، برادران اسلام، کیا پھر مجھ کو اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اسلام لا چکا ہوں، کیا پھر مجھ کو کافروں کے ہاتھ میں دیتے ہو؟ تمام مسلمان تڑپ اٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ ضبط نہ کر سکے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ پیغمبر برحق نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تو ہم دین میں یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور خدا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، خدا میری مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم لوگ کعبہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ حضرت عمر اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور وہی گفتگو کی۔ حضرت ابو بکر نے کہا، وہ پیغمبر خدا ہیں، جو کچھ کرتے ہیں میں خدا کے حکم سے کرتا ہوں، جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی ان گستاخانہ معروضات کا جو بے اختیاری میں ان سے سرزد ہوئیں، تمام عمر سخت رنج ہوا، اور اس کے کفارہ کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، خیرات کی، غلام آزاد کیے۔ بخاری میں اگرچہ ان اعمال کا ذکر اجمالاً ہے، لیکن ابن اسحاق نے تفصیل سے یہ تمام باتیں گنوائی ہیں۔ اس حالت کا گوارا کرنا گو صحابہ کی اطاعت و شعاری کا سخت خطرناک امتحان تھا۔ ایک طرف ظاہر میں اسلام کی توہین ہے، حضرت ابو جندل رضی اللہ بیڑیاں پہنے
1400 جان نثاران اسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، سب کے دل جوش سے لبریز ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایما ہو جائے تو تلوار فیصلہ کاتے کے لیے موجود ہے۔ دوسری طرف معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور ایفائے عہد کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ صلح اب ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض حضرت ابو جندل کو اسی طرح پابے زنجیر واپس جانا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہی قربانی کریں، لیکن لوگ اس قدر دل شکستہ تھے کہ ایک شخص بھی نہ اٹھا، یہاں تک کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں 3 دفعہ بار بار کہنے پر بھی ایک شخص آمادہ نہ ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ام المومنین حضرت ام سلمہ سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں بلکہ باہر نکل کر خود قربانی کریں اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈائیں۔ آپ نے باہر آ کر خود قربانی کی اور بال منڈوائے۔ اب جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو سب نے قربانیاں کی اور احرام اتارا۔ صلح کے بعد 3 دن تک آپ نے حدیبیہ میں قیام فرمایا، پھر روانہ ہوئے تو راہ میں یہ صورت آئی، اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح عنایت کی۔ باقی انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا، ابھی یہ سبجیکٹ چل رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔